اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کی فضیلت پر۔ ایک دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ 3 دن کا بھی کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں یعنی کہ ماہ رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف تو خشوع و خضوع سے کیا جاتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور جو 10 دن کا نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ اپنے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آزمانے کی نیت سے وہ ایک دن کا اعتکاف تو لازمی کریں۔ ایک دن کے اعتکاف کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا کہ جس کے مسافت جو ہے دونوں کی وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی مسافت ہے ان خندقوں کی مسافت بھی اتنی ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پر بھی خوشخبری ہی ہے کہ رب العالمین جہنم سے دور فرما دے گا۔ ہمیں بھی ایک دن کا حسب توفیق، 3 دن کا اور آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرنے والوں کے لیے مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی کہ تیسرا عشرہ آخری 10 دن کا جس نے اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا خوب ثواب ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں۔ ہمیں بھی خوب عبادت کرتے ہوئے اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں مزید بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور انسان گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور جب گناہوں سے بچا رہتا ہے تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ کر پاتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ نہیں کر پاتا۔ جو وہ نیکیاں نہیں کر پاتا اس کے بارے میں بھی حدیث پاک ایک سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جو وہ نہیں کر پاتا، اور جو کرتے ہیں وہ نیکیاں وہ تمام اس بندے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، ہمارے پیارے نبی کا کتنا پیارا فرمان ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں، اور یہاں پر نمازیں ہمیں باجماعت پڑھنے کو ملیں گی، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کو ملے گی، بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا جو ہم نے کی نہیں، یعنی کہ جو نیکیاں لوگ کرتے ہیں ان نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ ان بے شمار نیکیوں کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا حسن بصری کا قول تو کیا ہی خوب ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کو یعنی کہ اعتکاف کرنے والا اس کو روزانہ 1 حج کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں ہم نے بات کی اعتکاف کی فضیلت کی، اب انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف کے بارے میں بتائیں گے کہ سنت اعتکاف کیا ہوتا ہے اور واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے واجب اعتکاف کی۔ اعتکاف کی نظر مانی یعنی کہ منت مانی اور زبان سے کہا، میں اللہ رب العزت کے لیے فلاں دن یا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کہا ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ منت، یہ نظر جو ہے یہ دل میں نیت نہیں کرنی، زبان سے الفاظ ادا کریں گے تو ہی یہ آپ کی منت مانی جائے گی، اور اگر فقط آپ دل میں نیت کر لیں گے تو اس منت کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ وہ آپ کی منت ہوئی ہی نہیں نا۔ تو اب جتنے دنوں کی آپ نے زبان سے کہہ کر منت مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف جو آپ کریں گے وہ آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ جب بات کی جاتی ہے کہ جو الفاظ آپ نے زبان سے ادا کیے کہ میں اتنے دنوں تک مسجد میں اعتکاف کروں گا، تو اتنے دن مسجد میں ٹھہرنا، اعتکاف کرنا واجب ہے، اور یہ زبان سے کہنے کی جو ایک شرط ہے اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے۔ جب آپ وہ واجب والا اعتکاف یعنی کہ جتنے دنوں کی آپ نے نیت کی تھی جب وہ کرنے کے لیے جائیں گے تو ان ایام میں روزہ رکھنا بھی شرط ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے سنت اعتکاف کی۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک فرد نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا،
اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو تمام شہر والے جو ہیں وہ سب کے سب مجرم ٹھہریں گے۔ اب آخری عشرے کی مدت کیا ہوگی کہ آپ 20ویں روزے، آپ نے 20واں روزہ ہے وہ آپ نے مسجد میں جا کے کھولنا ہے، جہاں پر آپ جس مسجد میں آپ اعتکاف کریں گے۔ اور یا تو 29 روزے کو اگر چاند کی بشارت ہو جاتی ہے تو آپ نماز عشاء کے بعد تشریف لے جائیں۔ اگر 29 کو چاند کی بشارت نہیں ہوتی تو 30واں روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ روزہ کھول لیں گے تو پھر آپ اپنے گھر پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتا دیا ہے، آپ ہماری پچھلی ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔